بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں آپ سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، آپ لوگ خوش و خرم زندگیاں گزاریں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائیں، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ آج میں پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان کے مستقبل اور نواز شریف صاحب کی شخصیت پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ 1990 میں پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، وزیر اعظم پاکستان بنے، تو میں بھی اللہ کی مہربانی سے میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ تھا۔ انہوں نے پہلی ہی میٹنگ میں اس بات کا اظہار کیا کہ جس ملک کا میں وزیر اعظم بنا ہوں اور جس کے آپ منتخب نمائندے ہیں، اس ملک پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہوگا اور ہمیں پاکستان سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور پاکستان کو ایسے مقام پر پہنچانا ہے کہ جہاں پر پاکستان دنیا کی ایک عظیم مملکت بن جائے۔ مجھے ان کی وہ تقریر آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ان کی جدوجہد کو دیکھیں، وہ زبانی بات نہیں کرتے، وہ عملی طور پر کم کر کے دکھاتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب پہلی دفعہ ان کے سامنے موٹر وے کا منصوبہ انہوں نے خود اپنے پروگرام میں پیش کیا، تو جب پارلیمانی پارٹی نے اس کی منظوری دی کہ ہمیں موٹر وے بنانی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آرکیٹیکٹ منگوائے جائیں۔ جب آرکیٹیکٹ آئے تو ان سے کہا کہ ہندوستان کے پاس 250 رن وے ہیں، ہمارے پاس صرف 10 رن وے ہیں، اگر خدا نخواستہ 5 رن وے بھی ہمارے ناکارہ ہو جاتے ہیں تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، لہذا اس موٹر کو کا سٹرکچر نیچے سے اس طریقے سے بنا کر لاؤ مختلف جگہوں پر کہ جہاں پر امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں یہاں سے پھر جہاز بھی اڑ سکے اور دوڑ سکے۔ اس پر عملی طور پر کام ہوا اور آج موٹر وے نہ صرف ایک سڑک کا کام کر رہی ہے، ایک گاڑیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بلکہ بوقت ضرورت ہوائی جہازوں کو اس پر اتارا بھی جاتا ہے اور ان سے پرواز بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے بہت سے منصوبے دیے۔ اس وقت ہماری جی ٹی روڈ ایک ہی تھی جو رحیم یار خان سے پشاور تک جاتی ہے، یہ سنگل روڈ سڑک تھی۔ پھر اس کو انہوں نے ڈبل کیا تاکہ ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ ایک سڑک پر کم ہو جائے۔ جب یہ بھی تیار ہو گئی تو پھر بہت سی لنک روڈ بنانی شروع کی۔ کراچی میں حیدرآباد سے لے کر کراچی تک موٹر وے بنی، وہاں پر لیاری ایکسپریس کا ایک خوبصورت جو پروجیکٹ ہے اس کو میاں صاحب نے مکمل کیا۔ اس طرح بدقسمتی سے ابھی 2.5 سال ہی گزرے تھے کہ 1993 میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر بے نظیر صاحب آ گئیں بائی الیکشن میں، جب الیکشن ہوئے دوبارہ تو پھر اس میں وہ آ گئیں اور 1997 میں پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔ تو پھر وہ جو 1993 میں ترقی کا عمل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع کیا، وہیں سے آغاز کیا، بہت سے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ملک میں امن و امان قائم کیا، اور اس طرح ان کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھتا چلا گیا۔
اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد 99 میں مارشل لا لگا دیا گیا اور بڑی قوتوں نے نواز شریف صاحب کا راستہ اس لیے روک لیا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ملک کیوں بنایا ہے. اس پہ بڑی طاقتیں ناراض تھیں. انہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو خود استعمال کیا اور ملک کے اندر سے ایک بغاوت کھڑی ہوئی اور ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا گیا. یہ کس بات کی سزا تھی نواز شریف کو؟ صرف اس بات کی سزا تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ملک کیوں بنایا. پھر اٹک قلعے بند کیا گیا. اٹک قلعے کی بھی ایک بڑی رام کہانی ہے. میں انشاءاللہ جو ہی مجھے فراغت ملتی ہے میں ایک کتاب لکھنی شروع کروں گا جس میں نواز شریف صاحب کی پوری کہانی، راولپنڈی اڈیالہ جیل کے واقعات، لاہور کوٹ لکھپت کے جو واقعات ہیں، اٹک قلعے کے واقعات، شہباز شریف صاحب کا، حسین نواز کا اٹک جیل میں آنا، یہ سب کچھ انشاءاللہ میں اپنی کتاب میں تفصیلی ایک لکھوں گا. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان پھر ایک دلدل میں پھنس چکا ہے اور پھر جب 2013 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو بہت سے چیلنجز درپیش تھے. ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا وہ ملک میں دہشت گردی تھی. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. گیس نہیں تھی ہمارے پاس. ہمارے سی این جی اسٹیشن سارے بند تھے. ہمارے فیصل آباد کی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند تھی. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب نے وہی تگ شروع کی اور قطر سے گیس منگوائی. پھر 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے بڑے مختصر عرصے میں. پھر سی پیک کو شروع کروایا. گوادر کی بندرگاہ کو مکمل کروایا. اس طرح شہباز صاحب نے میٹرو گاڑیاں چلوائیں اور پاکستان کے اندر سے نواز شریف صاحب نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. کراچی کو ایک پرامن شہر بنایا، امن کا گہوارہ بنایا اور اس طریقے سے وہی کراچی جو جل رہا تھا اس پر پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دیا. لوگوں نے سونگ کا سانس لیا کہ 1990 کا کراچی واپس آ گیا ہے. لیکن پھر ایک شخص جس کو استعمال کیا گیا، عمران خان کو، وہ سامنے آیا. اس نے سی پیک کے منصوبوں کو روکا، ملک میں ہڑتالیں کروائیں، اخلاقیات کا جنازہ نکالا اور اس طریقے سے وہ ملک جس کو نواز شریف صاحب نے ایک گلستان کی شکل دے دی تھی، ایک ہستہ بستہ پاکستان بنا دیا تھا، اس کو پھر اجاڑ کے رکھ دیا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اور اس طرح پھر ایک دفعہ پاکستان اتنا دلدل میں پھنستا چلا گیا کہ دیوالیہ ہونے کے نزدیک پہنچ گیا. پھر نواز شریف صاحب سے رابطے کیے گئے. ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور پاکستان کی قیادت کو سنبھالیں. بہرحال پہلے تو وہ بالکل اس بات پہ ایگری نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جنہوں نے یہ گن ڈالا ہے وہی اس گن کو ساخ خود بھی کریں، ہم کیوں اس بات میں آئیں. لیکن جب دیکھا کہ پاکستان بالکل اب ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، سی پیک بند ہو چکا ہے، ملک کو خطرات لاحق ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ایٹمی تنصیبات کو بھی خطرات لاحق ہو گئے تھے، تو پھر وہ میدان میں آئے. پھر پی ڈی ایم بنی. اس میں ملک کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، چونکہ وہ محب وطن ہیں، انہیں اس ملک سے پیار ہے، وہ اکٹھے ہوئے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پھر ایک دفعہ حکومت قائم کر دی گئی اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. اس 16 مہینے کے مختصر عرصے میں شہباز شریف صاحب نے رات دن کام کیا، رات دن محنت کی اور اللہ کے کرم سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اس بات کو تو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے
ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے گئے اور دونوں ہاتھ ہمارے اس طریقے سے باندھ گئے، ان کو وہاں سے چھڑانے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چھڑانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آئندہ انتخاب جو 3 ماہ بعد ہونے والا ہے نومبر میں، اس میں ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ایک 2/3 میجارٹی کے ساتھ کامیاب کیا جائے، تاکہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب پھر آئیں اور پاکستان کو ان بحرانوں سے پھر نکالیں، بجلی سستی کریں، گیس سستی کریں، پیٹرول سستا کریں، مہنگائی کا جو جن اس وقت مسلط ہے اس ملک اور قوم پر، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کا وقت ہے، اور اگر آپ پورے پاکستان میں نظر دوڑائیں تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی قیادت ایسی نہیں ملے گی جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال سکے، اور پاکستان کو پھر ایک دفعہ وہ پاکستان بنانے کی کوشش کریں جن کا خواب قائد اعظم صاحب نے دیکھا تھا۔ آج ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ آج ملک کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے، ایک پازیٹیو سوچ کی ضرورت ہے، جس پر عمل کر کے ہم نے پاکستان کو منزل مقصود تک پہنچانا ہوگا۔ لیکن شرط ایک ہی ہے کہ اب قوم وہ دوبارہ غلطی نہ کرے اور اپنے قائد نواز شریف کی حقیقت کو پہچانیں، ان کی خدمات کو دیکھیں۔ ہم کوئی مستقبل کا وعدہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماضی کو دیکھ لیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا، ہم نے جو وعدے کیے کیا وہ ایفا ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کیا یہ بجلی نواز شریف صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں تھی، کیا ڈالر 65 روپے کا نہیں تھا، کیا چینی 52 روپے کلو پہ نہیں تھی؟ تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، اب قوم کو سوچنا ہوگا۔ اور ویسے بھی میرا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اس ملک کی بقا شریف خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس گھرانے کے اندر 4 لیڈر موجود ہیں، نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، اور حمزہ شہباز ہیں۔ ان 16 مہینوں میں شہباز صاحب نے جو محنت کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، جو محنت کی وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور مشکل ترین وقت میں مریم صاحبہ نے جس طرح اس قوم کا ہاتھ تھاما، جس طریقے سے ملک کی قیادت کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط اور فولادی ہاتھ ہی کر سکتے ہیں، جس کا کردار مریم صاحبہ نے ادا کیا۔ انشاءاللہ یہ کمی قیادت کی اسی خاندان سے پوری ہوتی رہے گی، یہی خاندان پاکستان کو لے کر آگے چلتا رہے گا، یہی پاکستان کی بقا کا حل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہی خاندان پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، ضامن رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت ضامن رہے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے تو خود تو سچی بات ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک عقیدت کی حد تک پیار ہے، محبت ہے، اور مجھے اس بات پر بھی خوشی ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک دن سیاست کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میں اس پر قائم دائم ہوں۔ ہم نے راستے میں بڑے بڑے طوفان بھی دیکھے، بڑی آندھیاں بھی چلتی ہوئی دیکھی، بڑے گہرے بادل بھی آئے، زلزلے بھی آئے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم سے ہمارے پاؤں بالکل نہیں ڈگمگائے، نہ میرے خاندان کے۔ اسی لیے، اور میں آخر میں ایک بات کرتا جاؤں کہ بدقسمتی تھی میری بھی، میرے گھر کی بھی، سلمان کی بھی، کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی 15-16 سال سے، جس سے حالانکہ یہ کیڈٹ کالج کا پڑھا ہوا ہے، اس نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، گھوڑے دوڑاتا تھا، تو ایک پتہ چلتا تھا کوئی شاہ سوار آ رہا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے، اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، اور اب میں شیخ ناصر صاحب کو سامنے لے کر آیا ہوں۔ فیصلہ تو پارٹی کے قیادت نے کرنا ہے، بھارت کیوں لے کر آیا ہوں؟ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن کہ ان کے والد شیخ صاحب مرحوم بھی بلدیہ اٹک کے وائس چیئرمین تھے،
اور وہ دن جس اس وقت وہ زندہ تھے، مرحوم ہماری قائد محترم کی قابل احترام بیگم کلثوم صاحبہ، وہ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں بالکل میرے سامنے جو یہ ہمارا لان ہے، وہاں پر ان کی گاڑی کھڑی تھی، اور یہ سفر پہ ہم پشاور جا رہے تھے پیر صابر شاہ صاحب کے گھر پر. تو شیخ شفدر صاحب آئے اور انہوں نے ناصر کو کہا کہ ناصر، بیگم صاحبہ کی گاڑی کی قیادت تم نے کرنی ہے، گاڑی آگے رکھنا، اگر راستے میں کوئی بدقسمتی سے واقعہ پیش ہو گیا تو تم نے گھر نہیں آنا، ان کے ساتھ جان دے دینی ہے. تو مجھے وہ الفاظ آج شیخ شفدر مرحوم صاحب کے بھی یاد ہیں، اور مجھے ان کی قربانیاں بھی یاد ہیں. اس لیے میں حقدار سمجھتا تھا کہ اگر سلمان اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے، اور یہ سلمان کا حق اس لیے نہیں بنتا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس کی قربانیوں کو نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی جانتے ہیں، حمزہ شہباز صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس کی یہ بیماری کس وجہ سے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ سب کچھ وہ جانتے ہیں. بہرحال اب صحت اس کی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے اس کو. اب شیخ ناصر صاحب کا ایک سیاسی حق بنتا تھا، میری رشتہ داری کی وجہ سے حق نہیں بنتا تھا. ان کی قربانیوں کو دیکھ کر میں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے. فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہے جو بھی کرے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے، اس شریف خاندان کو قائم دائم رکھے، اور یہ پاکستان کی قیادت اور رہنمائی کرتے رہیں، پاکستان بڑھتا رہے، اور پاکستان کی قوم ایک ترقی یافتہ قوم بنتی رہے. اللہ تعالیٰ یہ میری ادنیٰ سی دعا قبول فرما لے. بہت بہت شکریہ.